ملک کی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکا حق اور بنیان المرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کے مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت۔ آرمی چیف نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی، جوانوں کے غیر معمولی بہادری ثابت قدمی کی تعریف کی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی، وزیراعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی قسط دیے جائیں گے۔ بھارتی حملے میں متاثر مکانوں اور شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولہ بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ تنازع بدترین بھی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ رکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان، 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھا دیا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانوں مورچوں کو ایسے نشانہ بنائے کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاکستان آرمی کے فتح سیریز F-1 اور F-2 میزائل نے دشمن کے پرخچے اڑا دیے۔ PAF کے جدید تیار لانگ رینج ڈرونز نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بے پایاں مدد اور نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج، پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صفِ اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت شامل رہی۔ پاکستان کی بہادر قوم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاک افواج کی قوم سے اظہار تشکر، کہا قومی طاقت کے تمام عناصر کی بہترین ہم آہنگی کی زندہ مثال ہے۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بنیان المرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنا۔ وزیراعظم اور کابینہ کے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر کیا۔ پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے شاہین
ये सारी दुनिया के ऊपर अपनी बर्तरी का सिक्का जमा की। भारत को किसी ने इस तरह धूल कभी नहीं चटाई होगी। पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त, कराची को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरों से सजा दिया गया। नुमाइश चुरंगी, बाग जना ग्राउंड में जलसे का एहतमाम, उलमा की शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा, अल्लाह ने हमें अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन से फतह नसीब फरमाई। दुनिया एतराफ कर रही है, पाकिस्तानी फौज शाहीनों ने अपनी बर्तरी का सिक्का मनवाया। पाकिस्तान का हर शहरी खुशी के जज्बात से लबरेज है। हमारी अफवाज ने हमेशा खुशी का दिन दिखाया। मुफ्ती मुनीब ने खिताब में कहा, हम अपने शाहीनों, उनकी माओ, मुसल्लह फाज और हर जवान को भी सलाम पेश करते हैं। भारत का दिफाई बजट हमसे ज्यादा है, इसके बावजूद शाहीनों ने बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। दीनी कुव्वतें कौम अपनी अफवाज के साथ हैं और हमेशा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान के शानदार फतह, हर शहर रैलियां। कराची में ताजरों ने मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए अब्दुल्ला हारून रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। चमन में पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी का जश्न मनाया गया। ज़ियारत, ज़ोक, लोरालाई, माशकिल, खुजदार, सुई और कोलू में भी कौमी परचम उठाए लोगों ने मार्च किया। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा ने जश्न मनाया। शिकारपुर, कंदकोट और नौशेरो फिरोज में भी फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आज़रबाईजान और लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने कुछ जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, मुतादिद जंगी सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने हर रद्द-ए-अमल जिम्मेदारी के साथ लिया। ऑपरेशन के दौरान यकीनी बनाया कि कोई आम शहरी मुतासिर ना हो। 84 भारतीय ड्रोन गिराए, मजीद आएंगे तो वो भी गिराएंगे। अफवाज पाकिस्तान LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। मसला कश्मीर के मरकजी तनाज़े के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत अपनी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग हमाकत होगी। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. पाक फिजाइये को भारतीय फिजाई के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा, भारतीय फिजाइये ने जहारत की तो उसके तैयारी मार गिराई। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे भेजे। GPS जैमिंग सिस्टम के जरिए तमाम ड्रोन्स को गिराया। ड्रोन्स सिविलियंस की जगहों पर आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। ब्राह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। भारत ने अपनी आबादी पर ही मिसाइल गिराए। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई को भारतीय जहाज रत्नागिरी के करीब मौजूद था। समंदरी हदूद से कोई भी भारतीय जहारत होती तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक भरिया ने साहिली पट्टी को भरपूर तरीके से महफूज रखा। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। जंगबंदी की मजीद तफसीलात पर बात की गई। तो सुबह जो कुछ हुआ है उसका तो दूसरी किस्त जो है फिर पहुंचाएंगे, उनको घर पहुंचा के आएंगे। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के दोस्त जो है, पाकिस्तान की अपनी बरादरी खड़ी रही है। अगर ये कुछ किस्म की हरकत करेंगे तो इंडिया जो है फिर अकेले ही रह जाए। भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो तनहा रह जाएगा। जहारत की दोबारा कोशिश की तो परसों की तरह जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवेन्यू से गुफ्तगू कहा,
امریکی صدر کی پاک بھارت تنازع میں مداخلت اچھی بات ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی۔ بھارت سے بات ہوئی تو مسئلہ کشمیر، پانی اور دہشت گردی کے نکات پر بات ہوگی۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگانا ستم ظریفی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حالیہ کشیدگی کے دوران یکجہتی کے اظہار پر صدر رجب طیب اردگان سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم نے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر سے ملاقات میں کہا، صدر اردگان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیراعظم نے کہا، مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ امریکہ اور چین نے ایک دوسرے پر ٹیرف میں 90 دن کے لیے کمی کر دی۔ جنیوا میں تجارتی مذاکرات کے بعد چین نے امریکہ پر عائد ڈیوٹیز کو 125 سے کم کر کے 10% پر لانے کا اعلان کیا۔ امریکی سیکرٹری تجارت نے مزید کہا، امریکہ نے چین پر ٹیرف 145% سے 30% کر دیا۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کرانے کی تیاریاں، ایونٹ انتظامیہ کی فرنچائزز مالکان سے مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے لیگ کا مجوزہ شیڈول تیار، مقابلے 17 سے 25 مئی تک کروائے جانے کا امکان۔ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی ایس ایل انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے بھی شروع کر دیے۔